ایک تھا نقلی سنی. ان کا سوال ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو اہل حدیث ہی کو اہل سنت کہتے ہیں اور جنتی جماعت کہتے ہیں، وہ بھی احادیث کی روشنی میں، تو آج کل کے اہل حدیث خود کو اہل سنت کیوں کہتے ہیں؟ تو آج کل کے اہل بدعت خود کو اہل سنت کیوں کہتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حنفی کو مرجیہ کہا ہے اس لیے شیخ سے دشمنی میں شیخ کو بدنام تو نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اہل بدعت بھی خود کو حنفی ہی کہتے ہیں. دیکھیے ان کے یہاں ان کی علمی سطح اتنی مضبوط ہے ہی نہیں کہ یہ سمجھ سکیں کہ مرجیہ کون ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا تھا. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خالص اہل حدیث تھے. غنیۃ الطالبین ان کی کتاب یا ان کی دوسری کتابوں کے اندر اس بات کی صراحت موجود ہے، اور وہ اہل سنت والجماعت میں اہل الحدیث اور سلفی کو شمار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اہل الحدیث ہی اصلی اہل سنت ہیں یا اہل الاثر ہیں. اب یہاں پر ان کے ماننے والے جو اہل بدعت ہیں یا قبر پرست ہیں، وہ کس تصور کے تحت اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس بات کا امکان موجود ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں اہل سنت والجماعت کے الفاظ جو ملتے ہیں، دنیا کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے ان الفاظ کو یہ اپنے اوپر چسپاں کرتے ہوں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جن کو اہل سنت کہا ہے وہ اہل سنت یہی ہیں. اس طرح کا امکان تو بہرحال موجود ہے، لہٰذا اس طرح کے امکان سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو لیکن جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ حنفی کو مرجیہ کہا ہے اس لیے شیخ سے دشمنی میں شیخ کو بدنام تو نہیں کر رہے، اتنی گہرائی میں ان کی علمی سطح ہے ہی نہیں کہ اتنی گہرائی میں اتر سکے، لہٰذا ہم نیتوں پہ حملہ کرنے کے قائل نہیں ہیں. البتہ امکانات ہر چیز کے موجود ہیں. اللہ اعلم بالصواب.